عزیزوں، جب بھی کسی کے ہاں کوئی خوشحالی، کوئی خوشی، کوئی بات، کوئی پروگرام کچھ ہوتا ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، ہمارے امام سے رشتہ کیا ہے۔ یہاں پہ نسلی اور نسبی رشتے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، امام پوری دنیا کے لیے ہیں۔ جو ان کے نسل سے ہیں وہ ان کے ہیں ہی اپنے، لیکن جو نسل سے نہیں ہیں ان کو بھی ان کا اپنا بننا ہے۔ خوب انسان کیسے اپنا بنتا ہے؟ اپنا بننے کا بہترین طریقہ ہے کہ چھوٹا بڑوں کی صفات کو حاصل کر لے۔ جس کے ہاں کوالٹیز کم ہیں، صفات کم ہیں، وہ اس کی کوالٹیز کو اختیار کر لے جس کے ہاں کوالٹیز زیادہ ہیں بڑے پیمانے پہ۔ جاہل عالم سے کوالٹی لیتا ہے کہ نہیں؟ ایک وہ انسان کی جس کو جنگ کے فنون نہیں معلوم ہے، وہ اس سے کوالٹیز لیتا ہے جس کے پاس جنگ کے فنون ہے، اس سے فن لیتا ہے، صفات لیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس تقوی پروردگار نہیں ہے یا کم ہے تو ہم امام المتقین کی بارگاہ میں جا کے تقوی پروردگار کو حاصل کر لیں۔ ہمارے اور امام کے درمیان بہرحال اصل رشتہ امام و امت کا ہے، اور اس امام و امت کے رشتے کو جو چیزیں ثابت کرتی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے وہ تقوی پروردگار۔ اگر ہمارا امام ہم کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دے رہا ہے، اگر ہمارا امام اس کے نقش قدم تقوی پروردگار ہیں، تو امت کو چاہیے کہ تقوی پروردگار کو ویسا حاصل کرے جیسا امام چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کو یہ اچھا لگتا ہے اور ہمارے حساب سے مناسب ہے اور ہمارے لیے آسان ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ نہیں، دین کے لیے کیا بہتر ہے، دین کیسا چاہتا ہے۔ تقوی صرف مسجد کے اندر آپ کو لے آنے کا نام نہیں ہے، تقوی صرف آپ کو روزہ رکھا دینے کا نام نہیں ہے، تقوی صرف آپ کو دعائیں پڑھوا دینے کا نام نہیں ہے، تقوی صرف قرآن کی تلاوت کرا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سب کے ساتھ بہت ساری چیزیں تقوی میں شامل ہیں۔ اور ایک جملے میں جس کی تعریف سے پہلے بھی ہم نے بیان کی کہ انسان ہر میدان میں خوف خدا کو حاصل کر لے، مرضی خدا کو حاصل کر لے، اسی کا نام تقوی ہے، ہر میدان میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی صرف مسجدوں میں نہیں ملتا ہے، میدان جنگ میں بھی ملتا ہے۔ تقوی صرف روزے میں نہیں ملتا ہے بلکہ دسترخوان پہ بھی ملتا ہے۔ تقوی کو محدود نہ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی روزدار ہے وہی متقی، نہیں، ہمیشہ تو آدمی روزہ نہیں رکھتا، بلکہ روزہ رکھا ہے تو کھولے گا بھی۔ تو اگر روزے میں تقوی ہے تو جب دسترخوان پہ بیٹھے گا تو وہاں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ اگر غربت میں تقوی ہے تو مالداری میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی ہر فیلڈ کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے ہے، زندگی کے ہر حصے کے لیے ہے۔ اسی لیے یہ امام اپنی امت سے یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں امت تقوی کا ساتھ نہ چھوڑے، اور اگر امت نے تقوی کا ساتھ چھوڑا تو در واقع اس نے اپنے امام کا ساتھ چھوڑا، اگر اس نے اپنے امام کا ساتھ چھوڑا تو وہ ہدایت کا ساتھ چھوٹا، اگر ہدایت کا ساتھ چھوٹا تو گمراہی یعنی ابلیسیت یعنی شیطنت اس انتظار میں ہے کہ تم اپنے ہادی سے ذرا سا الگ تو ہو کے دیکھو، پھر ہم کیسا قبضہ کرتے ہیں، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ انسان بہکتا ایسے ہی ہے، ذرا سا بھی اس نے چھوڑ دیا فوراً ابلیس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس شیطنت سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری آیات شریفہ ہیں، اس سے پہلے ہم نے تزکیہ نفس کے عنوان سے جو سلسلے وار گفتگو کی تھی اس میں ان باتوں کو بیان بھی کیا تھا۔ خداوند متعال بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اے لوگوں، یہ ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پہ مت چلنا ورنہ یہ تم کو اپنا غلام بنا لے گا، اپنا تابع بنا لے گا، اپنا مطیع بنا لے گا۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے۔ تو یہ تقوی پروردگار ہی وہ چیز ہے کہ جو ہم کو شر شیطان سے، شر ابلیس سے بچا سکتی، اور اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو واقعی معنوں میں اپنے امام سے لو لگانی ہوگی۔ عزیزان محترم، امام کا نام لے لینے سے تقوی نہیں آ جاتا ہے، امام کو صرف پکار لینے سے تقوی نہیں آ جاتا ہے۔ اگر ہم کو تقوی حاصل کرنا ہے تو ہم امام کی لائف کو اسٹڈی کریں، امام کی زندگی کو دیکھیں کہ امام نے کس اینگل سے زندگی گزاری ہے، اس اینگل کو اختیار کرنے کا نام تقوی ہے۔ زبان پہ نام کا آنے کا نام تقوی نہیں ہے کہ زبان پہ امام مہدی کا نام آ جائے اور متقی بن جائے۔ اگر اسی کا نام تقوی ہوتا تو بہت آسان چیز تھی، ہر آدمی متقی ہوتا۔ نہیں، امام کی زندگی کو دیکھیں، امام کی لائف کو دیکھیں، امام کے کردار کو دیکھیں اور اس کردار کو اختیار کرتے جائیں۔ جتنا ہم اپنے اندر اختیار کرتے جائیں گے اتنے ہی متقی بنتے جائیں گے، اور جتنے متقی بنتے جائیں گے اتنے ہی امام سے بھی قریب ہوتے جائیں گے، اور امام کے ساتھ ساتھ ذات پروردگار سے بھی قریب ہوتے جائیں گے،
اور ایسے ہی منزل کے لیے کہ جب خدا سے ہم قریب ہوں گے تو خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. اور خدا اعلان کرتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. تم بڑی بڑی چیزوں کو لینے کے لیے تقویٰ چھوڑ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ کائنات کی سب سے بڑی چیز تقوی کے اندر پوشیدہ. تم آ کے تو دیکھو، تم لے کے تو دیکھو، تم حاصل کر کے تو دیکھو، تم اس راستے پہ چل کے تو دیکھو، تم تجربہ تو کر کے دیکھو. اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو جو لوگ اس راستے پہ چلے ان کی زندگی کو دیکھو، کہیں نہ کہیں سے تم کو حقیقت معلوم ہوگی. یہ نہ کہے انسان کہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا اور وہاں یہ نہیں ہو سکتا، حالات بدل گئے ہیں اور زمانہ بدل گیا. اس سے پہلے یا اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو ہم نہیں چھیڑنا چاہیں گے. زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں، سب ہو سکتا ہے. ہر طرح کے زمانے میں خداوند متعال نے اپنے دین اور اسلام کے اس نظام و سسٹم کو بنایا ہی اسی اعتبار سے ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ یہ ہمارا دین، یہ شریعت قیامت تک کے لیے. زمانہ کتنی کروٹیں لے گا یہ سب خدا کو معلوم ہے، حالات کتنے بدلیں گے سب خدا کو معلوم ہے. یہ نہ کہیں کہ پالنے والے حالات بدل گئے، خدا ہم سے بہتر دیکھنے والا ہے اور خدا ہم سے بہتر جاننے والا ہے. اس کو سب معلوم ہے. جس دن خداوند متعال کو یہ محسوس ہو جائے گا، اگرچہ یہ بھی خدا کے لیے کہنا غلط ہے، خدا کو پہلے سے معلوم ہے کہ کب کیا بدلے گا. اسی لیے اس نے اس کے پہلے کی جو شریعتوں کو نازل کیا تھا اس کو ایک خاص مدت کے لیے نازل کیا تھا کہ یہ اس مدت سے اس مدت تک. جیسے ہی مدت ختم ہوئی کہ یہ شریعت کا زمانہ ختم ہوا، اب ہم نئی شریعت دیتے. توریت و انجیل و زبور کا یہی دو داستان ہے. پھر قرآن مجید کو کہا، گویا خداوند متعال اپنی سنت بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھی تمہارے طریقے سے ہی جو بات کہہ دیا غلط ہو تب بھی اپنی ضد پہ. ہوتا ہے نا اپنے یہاں، ایک بات ہم نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے، چاہے صحیح بھی ثابت ہو جائے، اور ایک بات کہہ دیا صحیح. بہت سے لوگوں کے بیچاروں کے فکر تبدیل ہو جاتی ہے، مسلک بن جاتے ہیں ان کی انانیت و ضد پہ. خداوند متعال نے کہا نہیں، دیکھو ہم ایک محدود ٹائم کے لیے بھی شریعت دیتے ہیں. البتہ پھر وہی کہ خداوند متعال ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے، اصلا تصور نہیں ان چیزوں کا، کیونکہ یہ باتیں وہاں پیش آتی ہیں جہاں کہنے سے پہلے انسان کو علم نہ ہو. اس باتیں جہالت کے ساتھ ہیں. خدا کیا کہا جائے، علام الغیوب، علم کل، منبع علم، سرچشمہ علم، اس کے لیے باتیں اصلا زیبا نہیں ہیں. لیکن پھر بھی کہا دیکھو ہمارے پاس ایسے بھی احکام ہیں کہ جو ایک خاص مدت کے لیے ہیں، اور ایسے بھی احکام ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں. اگر یہ احکام جن کی تم شکایت کر رہے ہو کہ یہ زمانے میں کافی نہیں ہیں، اگر ہماری نگاہ میں کافی نہ ہوتے تو ہم پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ یہ مثلا سن 2012 تک ہیں، اس کے بعد نہیں ہوں گے، لوگوں کو مشکل ہو جائے گی. لیکن نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قیامت تک کوئی مشکل نہیں، لہٰذا ہم نے پہلے ہی سے ایسے احکام بنا کے بھیجے کہ جس میں قیامت تک کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں. اب اگر تم کو لگتی ہے کہ ضرورت ہے تو اس کا مطلب کہ تمہارے علم و عمل میں کوئی نقص ہے، اس نقص کو دور کر لو، خود بخود یہ صحیح ہو جائے گی. ان شخصیات کو دیکھیں جنہوں نے دین اسلام پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کی ہے. یہی دین ان کے لیے، وہ دین میں فرق نہیں ہے. ہمارے امام کا دین وہی دین ہے سیم، بلکہ ان کے لیے کچھ جن کو ہم مشکلات کہتے ہیں وہ زیادہ ہیں، کچھ پابندیاں زیادہ ہیں ہم سے. ہمارے امام کا وہی دین ہے، اصحاب ائمہ اصحاب رسول کا وہی دین ہے، علماء اعلام کا وہی دین ہے، مومنین کرام کا وہی دین ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی دین وہاں پہ ان کو سربلندی عطا کر رہا ہے اور ہمارے لیے ناکافی ہو رہا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تقویٰ وہی تقویٰ ہے، دین وہی دین ہے، شریعت وہی شریعت ہے، اسلام وہی اسلام ہے، صرف فرق عمل میں ہے. جیسے انہوں نے عمل کیا اگر ویسے ہم عمل کر لے جائیں تو یہ ہماری کامیابی اور کامرانی کی راستے کھول دے گا. اور جب یہ کامیابی اور کامرانی کے راستے کھول دے گا تو دنیا اس کامیابی کو اتنے واضح انداز میں دیکھے گی کہ اس چھوٹی سی کامیابی سے اسلام کی حقیقی کامیابی کو پہچانے گی. آج کی دنیا ایک کامیابی سے اتنا پریشان ہے. آئیے پھر اسی مرد مجاہد کی مثال دیں. امام خمینی اسی تقوی پہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام خمینی نے مثلا کسی حرام کام کو انجام دیا ہو اس حکومت کے لیے؟ آپ نے اسی تقوی پہ عمل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو تقوی انسان کو اتنے بلند مقام تک لے جاتا ہے کہ جہاں تک لوگوں کے تصور اور سوچ نہیں پہنچ سکتی. اور بات آئی ہے تو ایک چیز کہتے چلیں کہ عموماً ہمارے جوان سوال کرتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو کس اسلحے سے لڑیں گے.
امام کے پاس مثلا ذوالفقار ایک تفصیلی ہے، ذوالفقار کا معنی پاور کے بھی ہیں اور ذوالفقار کے الگ الگ معنی ہے، وہ ایک تفصیلی ہے، اس تفصیلی گفتگو ہے۔ لیکن آئیے ایک بات کہ دیکھیے کہ ایران کا انقلاب جب آیا تھا تو ایران کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ نہ یہ کہ جو تھا بلکہ دنیا سے بائیکاٹ ہو گیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اتنے سارے مسائل کے باوجود اس وقت بھی اس کو فتح ملی اور اب تک کے سارے مسائل میں جیتتا آ رہا ہے۔ جب ایک نمائندہ امام بغیر اسلحے کے، بغیر کسی ہاتھ و پیر کے، ساری پابندیوں کے باوجود دنیا کو اس کی حقیقت دکھا سکتا ہے اور دنیا اس کے انقلاب سے پریشان ہو سکتی ہے، تو دنیا والوں یہیں سے پہچانو کہ ایک نمائندے کا انقلاب تم کو اتنا پریشان کر رہا ہے، جب حقیقی امام کا انقلاب آئے گا تو کتنا پریشان ہوگے۔ اپنی عاقبت کو پہچانو، اپنے نتیجے کو پہچانو۔ لیکن پھر عزیزان محترم، جس سلسلے میں ہم نے یہ بات کہی تھی وہ آپ کو یاد دلا دیں کہ اس مقام تک اس شخصیت کو پہنچانے والی جو چیز تھی اس چیز کا نام تقوی پروردگار۔ صحیح دین پہ، صحیح اسلام پہ، حقیقی اسلام پہ واقعی عمل، فارمیلٹی نہیں، فرض ادائیگی نہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حقیقی دین کیا ہے۔ وہ دین جو ہمارے رسومات کے درمیان گھرا ہوا ہے وہ نہیں، وہ دین جو ہمارے کلچر کے بیچ میں گھرا ہوا ہے وہ نہیں، وہ دین کہ جو ہمارے آبائی جہالت کی جو رسمیں ہیں ان کے درمیان وہ نہیں، وہ دین کہ جس دین کو رسول نے لا کے دیا ہے اس دین کو دیکھیں اور پھر اس دین پہ پابندی کے ساتھ واقعی عمل کریں۔ دیکھیے قوم کی ہر فرد خمینی نہ بن جائے تو کہیے گا، اس لیے کہ کوئی نیا فارمولہ نہیں تھا، یہی فارمولہ تھا جس کا نام دین اسلام ہے، اسی فارمولے کا نام دین اسلام ہے۔ اس فارمولے پہ ایک ذات نے عمل کیا، بنے کہ نہیں بنے خمینی اسی فارمولے سے نکلے ہیں، خامنہئی اسی فارمولے سے نکلے ہیں، سستانی اسی فارمولے سے نکلے ہیں، آغا بہجت اسی فارمولے سے نکلے ہیں، آغا فاضل اسی فارمولے سے نکلے ہیں۔ وہ شخصیات ہیں جن کا لوگوں نے لوہا مانا ہے۔ آغا حسن زادہ عاملی اسی فارمولے کے ہیں، آغا جوادی عاملی اسی فارمولے کے ہیں۔ ہم بھی عمل کر کے دیکھیں، کچھ تو بنیں گے۔ یہ وہ فارمولہ ہے کہ جو انسان کو سوائے کامیابی کے کچھ اور دیتا ہی نہیں ہے۔ لے کے تو دیکھیں انسان،